ممبر شریف پر جلوہ بار علماء ذویل احترام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ جشن اولیاء اللہ میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس بزم نور کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بعد آپ ایک کے بعد دیگرے مداحن رسول سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائیں گے، اور کئی تقاریر بھی سماعت فرمانی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کلمہ حق کہنے کو سننے، پھر ہم تمامین کو مل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، شاعر کہتا ہے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے۔ کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے، اور حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے۔ خلوص محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک زاویہ دیا، وہ زاویہ ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں اور پروردگار عزت و عظمت کے تاج سے آراستہ کرے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پیغمبر اسلام کے طریقے پر عمل کریں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر چل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ نبی ذی وقار کا در دولت چھوڑ کر کے نہ کامیابی مل سکتی ہے، نہ عزتیں مل سکتی ہیں، نہ عروج مل سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، ایمان والے ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وللرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ اگر کامیابی، عزت، بھلائی، کامرانی، فلاح چاہتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ۔ اگر کوئی انسان ذلیل ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، یقیناً اس کے ایمان میں نقص و کمی ہوگی، تبھی وہ ذلیل کیا جا رہا۔ اگر یہ واقعی وہ ایمان والا ہوتا تو شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑا، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو پسے پشت ڈالا، اس لیے آج ہم اور آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی کا طبقہ ہماری اور آپ کی جبین پر ٹھوکا جا رہا ہے۔ جب تک یہ قوم مسلم اللہ رسول کی تابعداری کرتی رہی، جب تک یہ قوم مسلم اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرتی رہی، اللہ رب العزت نے ہر میدان میں سے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ خداوند قدوس نے ہر محاذ میں سے فتح و نصرت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن جب سے یہ مسلمان دنیا کے عیش و عشرت کے چکر میں گم ہوا اور آخرت کو پسے پشت ڈالا، یقیناً یہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری ہمیں زندگی جینے کا شعور و ڈھنگ سکھاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے جس شعبے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس شعبے کو پیغمبر اسلام کی سیرت کے حکم کے مطابق ڈھالیں۔ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری زندگی کے ہر شعبے کو کامیاب کر دے گا۔ آج دور حاضر میں سب سے بڑا عزیزان وقار کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کا وقت پہ نکاح کر دیا جائے۔ لیکن آج معاملہ یہ دیکھا جا رہا، لوگ اپنی اولادوں کے نکاح کرنے کے معاملے میں سستی سے کام لے رہے ہیں، کاہلی سے کام لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹیاں مکانوں کو چھوڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بیٹا کسی اور کی بیہوڑی پر بستر بچھائے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب عاقل و بالغ ہو جائے اور وہ یقیناً حد بلوغت کو پہنچ جائے تو انسانوں کو چاہیے اپنے اولادوں کا نکاح کہیں پہ کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تین چیزوں کے کرنے میں جلدی کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی مولائے کائنات وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نمبر ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کیا کرو۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، نمازوں سے ہم نے دوریاں بنا لی ہیں۔ یقیناً ہم بروز جمعہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر مسجدیں ہماری خالی ہو جایا کرتی ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں نماز کے سستی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت بندے کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ ہم نے نمازوں میں کاہلیاں شروع کر دی ہیں۔ عزیزان وقار شریف پڑھے میں عرض کروں صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں میں کاہلی دیکھی جا رہی ہے۔ کاہلی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر کے اپنے مکانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر میرا مسئلے میں محمد ان کے مکانوں میں آگ لگا دوں۔ یہ ان کے لیے ہے جو مسجدوں کو چھوڑ کر کے مکانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو سیرے سے بھی نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بارے میں سوچے ان کا کیا حشر ہوگا۔ ان کے ساتھ اللہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آئیں گے۔ عزیزان وقار ایک حقائق میری نظر سے گزری، میں نے بھی چند روز پہلے کتاب میں پڑھی ہے۔ ایک شخص ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے دوستوں نے کہا میرے بھائی چل نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے۔ اس نے کہا مجھے آپ نماز کی تلقین نہ کرو، آپ اپنے بارے میں سوچو، آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے، میں آپ کی قبر کے بارے میں نہیں، آپ کی قبر میں نہیں جاؤں گا۔ آج یہی مسلمانوں کا اکثر جواب ہوتا ہے، کسی کو نماز کے تعلق آگاہ کرو، کہتے ہیں جناب آپ اپنے بارے میں فکر مند ہو، ہمارے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ کسی کو دین اسلام کی تعلیمات دو تو یہی کہتا ہے جناب والا آپ اپنے بارے میں سوچو، ہمیں کیوں آگاہ کرتے ہو؟ یاد رکھو مسلمانوں، ابھی اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، لیکن جب اللہ اپنی گرفت کرے گا تو خداوند قدوس کی پکڑ سے بنا اس کے چھوڑے کوئی تمہیں نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا جناب والا آپ اپنے قبروں کے بارے میں فکر ہوئیے، فکر مند ہوئیے، ہماری قبر کے متعلق آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آیا کتابوں میں کہ فوراً عذاب الہی، عذاب الہی اس پر مسلط ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے ایسی خطرناک بیماری میں ملوث کر دیا کہ اس کے پاخانے کا راستہ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ اب وہ منہ سے پاخانہ
پھرنے لگا. لکھنے والوں نے لکھا 3 دن اسی بیماری میں مبتلا رہا, 3 دن کے بعد مر گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو باپ نے چاہا نہلا دھلا کر کے اس کی تدفین کر دے. نہلا دھلا کر کے روشنی پڑے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ کچھ عزیزان وقار. یقیناً لوگوں نے کہا جناب والا آپ اپنی قبروں کے بارے میں فکر مند ہوئیے, میری قبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس پہ عذاب مسلط کیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا. یقیناً پاخانے کا راستہ ڈائیورٹ ہو گیا, منہ سے پاخانہ پھرنے لگا. اسی بیماری میں 3 دن مبتلا رہا, 3 دن کے بعد انتقال کر گیا. گھر والے نہلانے کے لیے لے کر کے چلے. علاقے کے تمام کتے اس کے لاش کی جانب بھونکتے ہوئے چلنے لگے, اس کے لاش کی جانب بڑھنے لگے. تمام گاؤں والوں کو شور شرابہ کر کے بلایا گیا, لوگوں میرے بچے کی لاش کی حفاظت کرو ورنہ یہ کتے میرے بیٹے کی لاش کو نوچ کر کے کھا جائیں گے. تمام لوگوں نے کتوں کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بھگایا, جیسے تیسے غسل دیا گیا. اب لاش لے کر کے جب لوگ چلنے لگے تو پیچھے پیچھے محلے اور گاؤں کے کتے بھی بھونکتے ہوئے آ رہے ہیں. عزیزان وقار لاٹھی ڈنڈا کی چھاؤں میں نماز جنازہ ہوتی ہے. لوگ دفن کر کے جب واپس ہونے لگے تو کیا دیکھا گیا؟ تمام کتے اس کی قبر پہ ٹوٹ پڑے اور اس کے پنجوں سے اس کے قبر کی مٹی کو ہٹانے لگے. باپ دہاڑے مار کے رونے لگا, بیٹے کی قبر سے جا کر کے چمٹ گیا, واویلا کرنے لگا. لوگوں ایسا لگتا ہے یہ کتے میرے بیٹے کو قبر سے نکال کر کے کھا جائیں گے, لہذا اس کی حفاظت کرو. امام صاحب کو بلایا گیا, جناب والا آپ کوئی صورت نکالے تاکہ اس کتے سے اس لاش کی حفاظت کی جا سکے. امام صاحب وقت کے بڑے مفتی کے پاس گئے, مفتی کے سامنے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور ایک شخص کی میت ہو گئی ہے, اس کی قبر کو لو تمام کتے کھودنے پر آمادہ ہے, آخر بتائیں معاملہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا, میں اجازت دیتا ہوں آپ جا کر کے قبر کشائی کریں, ہو سکتا ہے اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہو. وہ فتویٰ لے کر کے چند پولیس اہلکاروں کو لے کر کے قبر کے پاس آئے. قبر کی مٹی ہٹائی گئی, پٹنے ہٹائے گئے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر میں انسان نہیں لیٹا, ایک کالا سور لیٹا ہوا ہے جو آگ کے انگارے پر دہاڑے لگا رہا ہے, گلے میں یقیناً آگ کی زنجیر پہنائی جا چکی ہے. لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد دنگ رہ گئے, جیسے تیسے پٹنا ڈالا, مٹی ڈال کر کے واپس چلے آئے. مسلمانوں یاد رکھو, آج اونٹ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا, گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے گھوڑا بنایا, گدھا نہیں بنایا. گدھا اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے گدھا بنایا, کتا نہیں بنایا. کتا بھی اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے کتا بنایا, سور نہیں بنایا. سور اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے سور بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. بے نمازی کی صورت سور سے زیادہ بدتر ہو جایا کرتی ہے. عزیزان وقار آپ نے سنا ہوگا ایک عورت حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آئی, آنے کے بعد عرض کرتی ہے امیر المومنین زمین نے میرا تیل سوکھ لیا ہے, یقیناً ایسے گھر کی خادمہ ہو کہ میری ملکہ مجھ پر ظلم اٹھائے گی, اگر یہ تیل لے کر کے نہ گئی تو مولائے کائنات خط لکھ کر کے اس عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کر کے اسے زمین کے نیچے دبا دینا, اسے زمین کے نیچے دفن کر دینا. وہ عورت اس پرچی کو لے کر کے آتی ہے, زمین کے نیچے دباتی ہے, زمین نے تمام تیل کو باہر کر دیا. اب وہ خادمہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں آئی, امیر المومنین آخر اس نے کون سی تعویذ لکھی تھی جو تیل دباتے ہی زمین نے سارا تیل باہر کر دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کوئی تعویذ نہیں لکھی تھی, میں نے کہا زمین اگر اس کا تیل تو واپس نہیں کرتی تو کل اسی جگہ پر ایک بے نمازی کو دفن کیا جائے گا. اسی زمین نے سارا تیل باہر کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
عزیزان وقار آج انسان نمازوں سے دوریاں بنائے بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت سے دوریاں بنائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ ابھی جوان ہو، جسم توانا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لو، رب کے حضور جھک جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل پروردگار عالم بروز محشر جوانوں سے پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی جوانی کہاں خرچ کر کے آئے، بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو عزیزان وقار نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اولادوں کے نکاح کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آج بیٹے کی عمر 22 سال 26 سال ہو رہی ہے، باپ کو فکر نہیں، ماں کو فکر نہیں۔ لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ بیٹا کمانے لگ جائے تب اس کا نکاح کرتا ہوں، بیٹا پیروں پر کھڑا ہو جائے تب اس کی شادی کر دوں گا۔ لیکن سنو، آؤ میں حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو سناؤ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تعجب ہے ایسے انسان پر جو غنا ڈھونڈتا ہے بلا نکاح کے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم نکاح کرو پروردگار تمہیں غنی کر دے گا، تم نکاح کرو اللہ رب العزت تمہیں یقیناً تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، تم نکاح کر لو پروردگار عالم تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا۔ عزیزان وقار کا ایک اور حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ شخص جو مفلسی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتا، مفلسی کی ڈر سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا نکاح کرنے کے بعد، پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح منعقد کیا وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے نکاح سے منہ پھیر لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پیغمبر اسلام کے طریقے پر عمل کرنا یہ ہر سنی صحیح عقیدہ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یقیناً اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی کے صرف 10 روز باقی ہیں اور 10 روز کے بعد میں انتقال کر جاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں میں پھر بھی نکاح کر لوں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور میرے نکاح میں کوئی نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں آپ کی 2 بیویاں طاعون کی وجہ سے انتقال کر گئیں اور آپ خود طاعون کے مرض میں مبتلا تھے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نکاح کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن آج ہمیں یہ رواج بن گیا ہے، ہم بچوں کی شادیاں دیر میں کرنے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھو اگر اس تاخیر کرنے کی وجہ سے ہماری نسلوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یقیناً بیٹے کے ساتھ ساتھ باپ بھی مجرم ہوگا، بیٹی کے ساتھ ساتھ ماں بھی مجرم ہوگی۔ اگر بیٹے اور بیٹی کا عمر ہو گیا ہے تو کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر کے شادی کر لی جائے، اور مناسب رشتے میں بلڈنگ نہ دیکھی جائے، کوٹھی نہ دیکھی جائے، زمین و جائیداد نہ دیکھے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ 4 وجہوں سے نکاح کرتے ہیں، نمبر 1 حسن و جمال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 مال و دولت، نمبر 4 دینداری۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم دینداری نہیں دیکھتے، ہم عمارتیں دیکھا کرتے ہیں، ہم گوری چمڑی دیکھا کرتے ہیں، ہم یقیناً حسب و نسب دیکھا کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو اسی سرزمین پر ایک سے ایک حسین و جمیل ہے جن کے راستے میں لوگ دل بچھایا کرتے تھے، لیکن جب ان پر ضعیفی طاری ہوئی ہے، جب ان پر بڑھاپا آیا ہے تو ان کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان وقار کتنے حسین و جمیل ہے لیکن تمامین کو مٹی کے کیڑوں نے کھا لیا، ان کا حسن ختم ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے مال و دولت والے آئے، ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ بھی آئے، لیکن آج ان کی نسلیں مزدوریاں کر رہی ہیں، ان کے مال و زر کا کہیں کچھ پتا نہیں۔ بڑے بڑے حسب و نسب والے آئے لیکن آج ان کے نام لیوا کوئی موجود نہیں ہے۔ حسب و نسب بھی مٹ گیا، مال و دولت بھی ختم ہو گیا، حسن و جمال بھی مٹ گیا۔ لیکن ذرا دیکھو ایک خاتون قیامت حضرت فاطمہ زہرا ہے، نبی عظیم وقار کے در دولت ہے، جناب سیدہ سونا لے کر کے نہیں آئی، چاندی لے کر کے نہیں آئی، ہیرے جواہرات لے کر کے نہیں آئی، درہم و دینار لے کر کے نہیں آئی، دین لے کر کے آئی ہے۔ اور دین کے چھاؤں میں حسین و حسن کو جوان کیا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے، نوکے نیزہ ہے، حسین کا کٹا ہوا سر ہے اور حسین کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیندار ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جناب سیدہ نے حسین کا صرف دیندار نہیں بنایا بلکہ دین
بنا دیا. غریب نواز فرماتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین پناہ حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات میں ادب کے ساتھ جناب قاری تفضیل صاحب، جناب قاری مستقیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں اگر میری آواز آپ کی کان میں پہنچ گئی آپ سنائیں. ذرا دیکھو تو صحیح، پیغمبر اسلام کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے در دولت سے درہم و دینار لے کر کے نہیں آئی، دین لے کر کے آئی ہے خاتون قیامت. اور دین ہی کی چھاؤں میں حسین و حسن کو پرورش کیا، حسین و حسن کو جوان کیا اور حسین کو دین بنا دیا. یاد رکھو کسی کہنے والے نے کہا اگر مرد دیندار ہو تو دین دروازے تک آیا کرتا ہے، اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں منتقل ہو جایا کرتا ہے. آنے والی نسلیں دیندار ہو جایا کرتی ہے، آنے والی اولادیں دیندار ہو جایا کرتی ہے. آج بڑا عالمیہ یہ بھی ہے ہمارے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہم نے رسم و رواج کے نام پر انہیں اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا کہ اللہ کی پناہ اگر کسی غریب کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہے تو رات کو کروٹیں بدلا کرتا ہے، آہیں بھرا کرتا ہے. میرے معبود میں ان کا نکاح کیسے کروں گا، ان کی شادی کیسے کروں گا، ہم نے شادیاں مہنگی بنا دی. آؤ دیکھو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح فرمایا تھا. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال 6 ماہ کی ہے. حضرت علی کی عمر مبارک 23 سال 6 ماہ کی ہے. ایک کے بعد دیگرے کئی صحابہ حضرت فاطمہ کی نبی ذی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ ہم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں فاطمہ سے نکاح کے معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. جب میرا رب جس کے ساتھ کہے گا فاطمہ کی شادی اسی کے ساتھ کر دی جائے گی. تمام صحابہ علی کے پاس آتے ہیں، اے علی آپ پیغمبر اسلام کے چہیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، آپ جائے نبی ذی وقار کی بیٹی کا ہاتھ مانگے، یقیناً پیغمبر آپ کو منع نہیں کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سر مبارک جھکا ہوا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کہو کیا کہتے ہو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے لیے آیا ہوں، فاطمہ کا ہاتھ مانگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ. ایسے سنا میں جبریل آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے. محبوب آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زمین پر علی اور فاطمہ کی شادی کر دیں. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا بتا تو صحیح آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا. خطبہ پڑھنے والا کون تھا، گواہان کون تھے، ولی کون تھے، باٹا کیا گیا. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر جب علی اور فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی نکاح مجھے جبریل نے پڑھا تھا، گواہ میکائیل و اسرافیل تھے اور ولی خود پروردگار کی ذات کریمہ تھی. اللہ ولی تھا. نکاح ہوتا ہے شجرے طوبہ عالم وجود میں آ کر کے جھومنے لگا، اس کی شاخوں سے پتے گرنے لگے. کتنے پتے گرے تا قیامت تک جتنے محبان اہل بیت پیدا ہوں گے اتنی تعداد میں پتے گرے ہیں. بولے سبحان اللہ. قیامت تک جتنے علی فاطمہ حسن و حسین کے ماننے والے پیدا ہوں گے اتنی مقدار میں پردے گرے. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا فرشتوں ان پتوں کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو. فرشتوں نے پتوں کو جمع کر لیا. اللہ رب العزت نے فرشتے سوال کرتے ہیں میرے معبود یہ پتے جمع کیوں کروائے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا جمع کر لو، کل یہ پتے محبان اہل بیت کو بطور جنت کے ٹکٹ دیے جائیں گے. انہیں دکھا کر کے وہ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. یہ علی فاطمہ کی شادی کا انعام. عزیزان وقار یقیناً مولائے کائنات کی منشا بھی سمجھ لی، سن لی میرے آقا نے، اللہ کا حکم بھی سن لیا. اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ. اور اتنا کہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. فاطمہ زہرا کو بلایا بیٹی فاطمہ قریب آؤ. حضرت فاطمہ قریب گئی. مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا فاطمہ علی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، بتاؤ اس معاملے میں تم کیا کہتی ہو. سبحان اللہ.
یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ مصطفیٰ کا قانون ہے۔ آج بیٹے کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، بھائی بھائی سے پوچھتا ہے، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تیرا رشتہ فلاں کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، یہ بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں منظور؟ ہم نے بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھ لیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر بیٹے سے پوچھنے کی اجازت شریعت دے رہا ہے تو میرے نبی نے فاطمہ سے پوچھ کر کے اس عمل کو سنت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرما رہے جس طرح بیٹوں سے پوچھا کرتے اس طرح بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو، اپنی بچیوں کی بھی رائے لے لیا کرو، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتے ہو، لیکن جب اس کی زندگی کا اہم دن آتا ہے تو فیصلہ خود لے لیا کرتے ہو۔ یاد رکھو اگر بیٹی کی منشا نہ ہو گھر میں پھر بھی رونق نہیں آتی، اور اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو گھر میں پھر بھی رونق نہیں آتی۔ اگر نکاحوں میں برکتیں چاہتے ہو، اولاد بھی راضی رہے، والدین بھی راضی رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ، علی نے تمہارا ہاتھ مانگا، کیا کہتی ہو؟ اتنا سننا تھا جناب سیدہ اپنے والد گرامی کے سینے سے لگ کر کے زاروں قطار ہونے لگی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کے فرمایا، فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ کام ماؤں سے بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کام بیٹیوں سے مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام آج جب آپ نے نکاح کے متعلق پوچھا تو میری امی خدیجہ یاد آ گئی، اور امی کو یاد کر کے زاروں قطار ہو رہے ہوں۔ آج اس محفل میں جب نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کروں گا، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کا احترام کر لو جب تک وہ زندہ ہیں۔ یقیناً تم ان کے سائے میں ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں باپ کے سائے میں رہ کر کے ہم اور آپ اپنی زندگی کے صبح و شام گزارا کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر آنے والی ہر مصائب کو والدین اپنے جسم پر روکا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، پوری دنیا راضی ہو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ کس عظیم دولت کا نام ہے؟ پوچھو اس نوجوان سے جس کا نکاح ہو رہا ہو، تمام رشتہ دار موجود ہو، سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سر پہ آسمان باقی نہ رہا۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ پوچھو اس بیٹی سے جس کا رشتہ نکاح ہو رہا ہو، تمام تر لوگ موجود ہو، ماں کا آنچل سر پہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے پاؤں کے نیچے زمین باقی نہ رہی۔ اگر اللہ نے ماں باپ کی صورت میں نعمت دے رکھی ہے تو ان کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی کڑوے الفاظ کے پیچھے کہیں نہ کہیں مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ بے لوث بلا لالچ اگر کوئی تمہیں ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے تو تمہارے اپنے ماں باپ ہیں۔ یقین تمہاری ترقی کے پیچھے ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا اچھے عہدے پر رہے، ہر باپ چاہتا ہے ان کا بیٹا اچھی زندگی گزارے، ہر باپ چاہتا ہے ان کا بیٹا دکھوں پہ بچا رہے۔ لیکن آج ناکارہ اولاد ہے، اپنے والدین کے سامنے آستینے چڑھایا کرتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کیا کرتے ہیں، ان کی دل شکنی کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو پوری دنیا راضی رہے، اگر ماں باپ ناراض ہے خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو، یہ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے۔ جناب زہرا رونے لگی، درود شریف پڑھیں۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً ذرا دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اگر تم کہو گی تو رشتہ منظور، اگر منع کرو گی تو رشتہ نہیں منظور کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کی کیا رائے ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ اب ایک وفادار اولاد کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وفادار اولاد باپ کے سامنے کس طرح پیش آتی ہے؟ جناب زہرا نے سبق سکھا دیا۔ پوچھا جناب زہرا نے بابا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ پیغمبر اسلام
السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری بھی مرضی یہی ہے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے اور یقیناً اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ تمہاری شادی علی کے ساتھ کر دی جائے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ بات کی جناب سیدہ نے سر جھکا دیا، بابا آپ جہاں راضی، جہاں پر رب راضی وہاں فاطمہ راضی ہے۔ میرے آقا نے مسجد میں نکاح منعقد کیا۔ آج ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے، ہماری شادیاں مہنگے میرج ہالوں میں ہو رہی ہیں، مہنگے ٹینٹوں میں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں اپنے نبی کے طریقے پر پلٹ آؤ، برکتیں پھر سے ہمارے دروازے پر ہوں گی۔ ہمارے نکاح سے جو برکتیں اٹھ رہی ہیں یقیناً وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو چھوڑا۔ مستحب و سنت طریقہ یہ تھا کہ نکاح مسجد میں منعقد کیا جاتا، لیکن ہم نے مہنگے میرج ہالوں میں بیاہ کرنا شروع کر دیا، یقیناً مہنگے ٹینٹوں میں شادی کرنی شروع کر دی۔ یہی وجہ کی برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت فاطمہ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے مسجد نبوی میں منعقد کیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ سماعت فرمائیں، یقیناً تاریخ بتاتی حدیث مبارکہ میں مختلف اقوال ہے، بعض میں آیا فوراً، بعض میں آیا سال بھر، بعض میں 6 مہینے کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت علی المرتضیٰ جناب سلمان فارسی کے پاس حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے سلمان یقیناً آپ پیغمبر اسلام سے کہیں ہم فاطمہ کی رخصتی کا سوال کرتے ہیں، ہم فاطمہ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ام المومنین حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا ام المومنین علی اپنی زوجہ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ام المومنین پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ علی اپنی زوجہ کو لے جانے کا سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو ودا کیا جائے گا، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو رخصت کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر اسلام کے دروازے پر آئے، میرے نبی نے آواز لگائی ام سلمہ فاطمہ میری چہیتی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کو دلہن بنا کر کے ودا کرو، ایسا کرو تیار کرو فاطمہ کو۔ جناب سیدہ تیار کی گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتی ہے، میرے نبی نے آواز لگائی اے ام سلمہ مکان کے اندر سے کوئی سلامت چادر لے کر کے آؤ، دل یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کو سلامت چادر اڑا کر کے ودا کرو۔ بی بی ام سلمہ مکان کے اندر جاتی ہیں، آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، نبی نے آواز لگائی ام سلمہ آتی کیوں نہیں، روتی ہوئی آتی بی بی ام سلمہ، نبی عزیز وقار کے ہاتھوں میں چادر رکھ کر کے داروں قرار رونے لگی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ پورے مکان میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں۔ میرے نبی نے جب چادر کھول کر کے جناب سیدہ کے سر پہ ڈالا تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں اشکوں کے قطرات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ آج فاطمہ دلہن بنی ہے، لیکن جو چادر فاطمہ کے سر مبارک پر مصطفیٰ ڈال رہے ہیں اس میں 17 پیوند ہے، 16 پیوند کپڑے کا لگا ہے، 1 پیوند چمڑے کا لگا ہے۔ نبی عزیز وقار 17 پیوند والی چادر بیٹی کے سر پہ ڈال کر کے فرماتے ہیں اے فاطمہ یہ پیوند والی چادر آج لے لے، کل میدان محشر میں تیرا بابا انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج عطا کرے گا، جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج عطا کرے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واؤ، آقا کریم سے پیار کرنے والوں، آج ہم خاتون قیامت کے نکاح کا منظر بھی دیکھیں اور اپنے گھر کی شادی کی تقریبات بھی دیکھیں، دونوں میں زمین و آسمان کے فرق نظر آتے ہیں۔ جناب زہرا 17 پیوند والی چادر اوڑھ کر کے اپنے مکان سے ودا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے کہ ایک شادی کے موقع پر ایک انسان یقیناً 20 سے 25 ہزار روپے اکیلی اپنی ذات پہ خرچ کیا کرتا ہے۔ آج یہ کلچر بن پڑا ہے کہ ہمیں شادی کے موقع پر ہلدی کے لیے الگ سوٹ چاہیے، مہندی کے لیے الگ سوٹ چاہیے، ولیمے کے لیے الگ سوٹ چاہیے، یقیناً چوتھی کے لیے الگ سوٹ چاہیے۔ خواب مرد ہو یا عورت، ایک انسان اکیلی اپنی ذات پر 20 سے 25 ہزار روپے خرچ کیا کرتا ہے، وہ بھی سوٹ اللہ کی پناہ۔ مارکیٹ میں جو فیشن کے نام پر سوٹ آئے ہیں یہ سوٹ نہیں بے حیائیاں پروسی جا رہی ہے۔ 5,000 10,000 روپے کا سوٹ پہن کر کے جب تیرے میرے مکان کے گھر سے تیرے میرے مکان سے تیری میری بہن بیٹیاں نکلتی ہیں تو کہیں آستین کھلا ہوا ہے، کہیں گلا نظر آ رہا، کہیں کمر دکھائی دے رہی ہے، کہیں پشت نظر آ رہا، اور یہ مرد بھی کم نہیں ہے، یہ ایسی جنس لے کر کے آئیں گے جو جانگوں پر پھٹی ہوگی، جو گھٹنوں پر پھٹی ہوگی، دونوں حرام کاریاں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یقیناً 20-25 ہزار روپے کا سوٹ پہن کر کے تم اللہ رسول کی لعنت لے رہے ہو۔ ایک خاتون قیامت ہے 17 پیوند والی چادر اوڑھ کر کے جب اپنے باپ
مسلمانوں ہم نے اپنے شادیوں کا اسٹیٹس گرا دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اسے پسے پشت ڈال دیا. شادی کیسے کہتے کسے ہیں؟ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتوں کا نام، 3 منی مجموعوں کا نام شادی ہے. فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول فرض ہے، گواہان فرض ہے، مہر واجب ہے، خطبہ نکاح سنت ہے، چھہارا سنت ہے، اس کے بعد لڑکے کی طرف سے ولیمہ سنت ہے. بس یہی شادی ہے. اس کے علاوہ جتنے رسم و رواج ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہیں. یقیناً یہ مہندی کا رسم مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ لگن پر چھکائی کا تصور مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ جہیز کا تصور مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ اپنی شادیوں کو آسان کرو. وقت کی قلت ہے ورنہ تفصیلی گفتگو کرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر معاشرے سے بدکاری کا خاتمہ چاہتے ہو، معاشرے سے زناکاری کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں مکانوں کو پھلان کر نہ بھاگے، اگر یہ چاہتے ہو تمہارے بیٹے پاک دامن رہیں، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بچیاں گناہ نہ کریں، تو سنو اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آسان کر دو، بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا. نکاح آسان کر دو، بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا. عزیزان وقار، آپ عالم نہیں، آپ مفتی نہیں، پھر بھی آپ قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں. کس طرح؟ اپنی شادیوں کو سدھار کر کے، اپنی شادیوں کو کم خرچ میں کر کے جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا کا نکاح فرمایا، خود اپنا نکاح فرمایا. یقیناً تمام خرافات کا بائیکاٹ کریں اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم و تربیت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو امنا کی تعریفات کا انعقاد کریں. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار ایسے نکاح میں برکت عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.